کہ ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ تم چاہو زمین کے اندر سرنگ بنا لو، او سلما فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی بنا لو، فتأتیہم بآیہ، پس ان کو کوئی نشانی لا کر دے دو، ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی فلا تکونن من الجاہلین، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان کو ہدایت پر جمع کر دے، پس آپ نادانوں میں سے مت ہو جائیے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مرتبہ دراصل اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کفار مکہ کے سردار، بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ جب بڑے سردار حاضر ہوئے تو مکے کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جمع ہو گئے کہ دیکھیں گے یہ لوگ کیا سوال کرتے ہیں اور محمد کیا جواب دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات بھی دیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا تعلق اللہ سے ہے، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، تو تم اپنے رب سے اس طرح کہہ دو کہ مکے کے اندر جتنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان سب کو سونا بنا دیا جائے۔ اگر ہمارے کہنے کے مطابق تمہارا رب نے اس طرح کر دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے نوکر چاکر، ہمارے جتنے متعلقین ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سن کر دل کے اندر ایک تمنا ظاہر کی کہ میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پوری دنیا کے پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونا بنانا چاہے تو رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دل کے اندر یہ تمنا رکھی کہ کاش کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ منظور کر دے اور یہ جتنے قریش مکہ ہیں، سرداران مکہ ہیں، یہ مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملے گی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ فرمائی کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، صاف انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب اس طرح کرتے تو ہم ایمان لائیں گے، نہیں تو ہم آ کر کیا ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ کو ان کا منہ پھیر لینا شاق گزرے، یعنی آپ کو تکلیف ہو، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ زمین کے اندر کوئی سرنگ بنا لو، زمین کے اندر کوئی سرنگ بنا کر کوئی نشانی لا کر دے دو، یا آسمان پر سیڑھی چڑھا دو، فتأتیہم بآیہ، ان کو کوئی یعنی نشانی لا کر دے دو۔ تو میرے بھائیو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سوال کا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کے اندر اختیار ہے، آپ کے اندر طاقت ہے تو کر کو دکھاؤ۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ نبی مختار کل نہیں ہوتا۔ مختار کل بولے تو نبی کے پاس اللہ کے اختیارات نہیں ہوتے، نبی کے پاس یعنی اللہ کی جو طاقتیں ہیں، قدرتیں ہیں، وہ نہیں ہوتے۔ تو جب نبی کے پاس نہیں ہوتے تو آج کل جتنے جھوٹے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ انہوں مختار کل ہیں، انہیں جو چاہے کر دیتے ہیں، بچہ دینا چاہے دے دیتے ہیں، روزی چاہے دے دیتے ہیں، تمہارے مشکلات کا حل کر دیتے ہیں، کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے پورے انبیاء اللہ کے تابع ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے یہاں دیکھیے معجزات بھی اللہ جب چاہے دکھاتے ہیں، پیغمبر جب چاہے نہیں دکھاتے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیہم بآیہ۔ اللہ کے رسول ایک فطری طور پر کہ یہ لوگ میرے پاس اگر ایک سوال کیے کہ سونا بنا دو پہاڑ کو، بس ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہے کہ میرے رب کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے کہ ان کو سونا بنا کر دکھا دے تو یہ لوگ اگر کیا مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں جب معجزے دیتے ہیں،
تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں سونا نہیں بنائے، جبکہ دوسرے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کے 2 ٹکڑے کرنا چاہے تو اللہ نے کر کے دکھا دیا، اور اسی طرح بہت سارے اگر ایسے معجزات اللہ نے دکھایا، یہاں کیوں نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو اس میں بہت سارے مفسرین ایک وجہ یہ بیان فرماتے ہیں، جیسے حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہترین وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکہ کی اس فرمائش کو کیوں قبول نہیں کیا، کیوں منظور نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سونا بنا دیتے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو پھر لوگ مالداروں کے دروازے پر، اللہ کے رسول مالدار ہو جائیں گے، سارے سونے کے پہاڑے آپ کے پاس رہیں گے، تو لوگ محض سونے کو دیکھ کر ایمان قبول کریں گے، نہ کہ اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر۔ جہاں مالدار ہوتے ہیں وہاں لوگ آ کر بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، سلام وعلیکم السلام، اور قریب کے لوگ تو مان لیں گے، یعنی جو مکے کے اندر ہیں وہ تو اللہ کے رسول کی اگر تصدیق کر لیں گے کہ بھائی یعنی واقعتاً یہ سچے نبی ہے، لیکن دور دراز سے آنے والے ساری دنیا کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ ان کے پاس مال ہے اس لیے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو پھر قرآن کا معجزہ کیسے ثابت ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کیسے ثابت ہوں گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیسے ثابت ہو سکتی ہے اگر مالدار کی بنیاد پر؟ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تھے، تو حضرت جبرائیل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو، اگر آپ کی فرمائش کے مطابق یہ جتنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا بنا دے تو کیا آپ کو بادشاہت والی نبوت چاہیے یا غلامی والی نبوت چاہیے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ آیا جو آ کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کر آیا۔ یہ فرشتہ ایسا تھا کہ جو زمین میں پہلی مرتبہ آیا تھا، تو اس نے اللہ کا حکم اللہ کے رسول کو سنایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فرمائش کے مطابق یہ سارے جو سونا یعنی پہاڑ ہے نا، سونا بنا کر دے دیں، اور سونا ہی نہیں بلکہ یہ پہاڑ آپ کے پیچھے لگا دیں گے، آپ وہاں جا کر لانے کی ضرورت نہیں، یہ پہاڑ خود آپ کے پیچھے آئیں گے، تو کیا آپ کو بادشاہت والی نبوت چاہیے یا غلامی والی نبوت چاہیے؟ تو ہر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے فرمایا غلامی والی نبوت کو پسند کرو، غلامی والی نبوت کو کہہ دو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے رہے، یہاں تک کہ آخر کیا ہے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے سے گزاری۔ تو اسی بنیاد پر اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا، اسی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر قرآن کا معجزہ ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کیا معجزے رکھے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ یعنی قریش مکہ جب یہ سوال کیے کہ سونے کا پہاڑ بنا دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ریجیکٹ کر دیا، اگر چاہتے تو اللہ بنا دیتے، لیکن اللہ کی حکمت کیا ہے کہ نہ بنانے میں آخر کیا ہے کہ زیادہ فائدہ ہے، نہ بنانے میں زیادہ خیر ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فرمائش کا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سارے لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتے، ہدایت دے دیتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پیغمبر آپ نادانوں میں سے مت ہو جائیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اسلام کے اندر بھی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرایا جا سکتا کہ اس کے گردن پر تلوار رکھے کہ مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ آج اگر کافر کیا ہے ہمارے خلاف، آج جو ہندو تنظیمیں ہیں، آج جو RSS کے لوگ ہیں، وہ خامخواہ مسلمانوں پر آ کر کیا ہے یہ الزام لگا رہے ہیں، جھوٹے الزام لگا رہے ہیں کہ مسلمان آ کر کیا لو جہاد کر رہا ہے، مسلمان اگر زبردستی دوسروں کو مسلمان بنا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم جو کافروں میں محنت کرتے تھے، جن کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، تو ان کو زبردستی اس بات پر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ لوگوں کو مال دے کر آ کر کے مسلمان بنا رہے ہیں، یہ لوگوں کو آ کر کیا ہے زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا قانون یہ ہے اگر کوئی آدمی زبردستی مسلمان ہو بھی جائے تو اس کا اسلام کا اعتبار نہیں۔ اسلام تو خوشی کے ساتھ اگر قبول کیا جاتا ہے، اسلام تو رغبت کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اگر ہر ایک کو اختیار دیا ہے
फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे मुसलमान हो, जो चाहे काफिर हो, अल्लाह ने इख्तियार दिया है। तुम अच्छाई को पसंद करते तो अच्छाई के पीछे चलो, अगर तुम की बुराई है तो बुराई के पीछे चलने वाले अल्लाह ने इख्तियार दिया है। तो इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि वलो शाअ अल्लाहु लजमाअहुम अलल हुदा, अगर अल्लाह चाहते तो सबको हिदायत दे देते। फिर नबियों को भेजने का क्या मतलब रहा, फिर कुरान को नाजिल करने का क्या मतलब रहा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अकल दी है, फिरासत दी है, अच्छे बुरे को फर्क करने का अल्लाह ने आकर दिमाग दिया है। तो ऐसी सूरत में लोग आकर क्या है, अल्लाह ये देखना चाहते हैं क्या लोग यानी मुझे पहचान कर मुझे मानने वाले बनते हैं, या अगर क्या है यानी किसी जबर के तौर पर, जबरदस्ती तौर पर मानने वाले बनते हैं। जबरदस्ती को अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है, बल्कि शौक और रगबत के साथ जो मुसलमान होता है वो अल्लाह को पसंद है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारे लोगों को छोड़ दे दिया, जो चाहे ईमान ले आओ, जो चाहे हिदायत पर आओ, तो अल्लाह छूट दिया है। इसलिए जबरदस्ती का इस्लाम हमारे पास यानी इस्लाम के अंदर कोई आकर क्या जायज नहीं है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्नमा यस्तजीबुल लदीना यस्माऊन, बेशक वो कबूल करते हैं, यस्तजीबुल लदीना कि वो मानते हैं, ऐसे लोग जो सुनते हैं, जो आपकी सुनते हैं वो मान लेते हैं, जो आपकी बात को सुनकर दिल पे ले लेते हैं वो मान लेते हैं। वल मौता यबअतुहुमुल्लाहु थुम्मा इलैहि युरजाऊन। तो एक बात याद रखिए पैगंबर, दुनिया के अंदर अल्लाह ने हर एक को इख्तियार दिया है, लेकिन एक दिन अल्लाह तबारक व तआला उनको मौत के घाट उतारेंगे, मार देंगे, मौत दे देंगे, वहां फिर दोबारा जिंदा करेंगे। वल मौता यबअतुहुमुल्लाह, और मुर्दों को दोबारा अल्लाह जिंदा करेंगे। थुम्मा इलैहि युरजाऊन, फिर अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे, जब पता चल जाएगा कि ईमान की दौलत क्या है, इस्लाम की दौलत क्या है और कुफ्र क्या है, वहां पता चलेगा। तब इससे क्या मालूम होता है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। ये तमाम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करेंगे। एक फिरका है मुअतजिला, वो कहते हैं मरने के बाद अगर दोबारा जिंदगी है तो कब्र के अंदर इससे आकर क्या है, कब्र का अजाब भी साबित होता है, कब्र के अंदर आकर क्या अजाब भी होता है। आदमी जैसे मरता है, अगर गुनहगार है, नाफरमान है, तो उसको कब्र में अजाब जरूर होगा। तो मुअतजिला ने इसको रख कर ये एतराज किया कि अगर कोई आदमी मछली के पेट में चला जाए, मछली खा ले, या कोई आदमी जलकर राख हो जाए, उसकी राख अगर खत्म हो जाए, जैसे बहुत ऐसे हादसात होते हैं, कोई फ्लाइट जलकर आकर क्या है ऐसे जला देती है, उनकी बोटियां खत्म हो जाती हैं, हड्डियां खत्म हो जाती हैं, उनका कुछ नहीं पता चलता। और इसी तरह कोई समंदर में जा रहा होता है, यानी कश्ती डूब जाती है, वो मछलियों के आकर क्या लुक़मे बन जाते हैं, तो फिर इनकी खबर का रही। जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि यानी कब्रों से दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो ये बात कहाँ से साबित हो सकती है? तो हमारे उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इसका ये जवाब दिया कि जैसे आदमी मछली अगर निगल गई, खा ली, तो उसकी खबर मछली की है, मछली का पेट है। और इसी तरह जिसके जर्रात जहां जहां पहुंच गए जलने की वजह से या किसी और की वजह से, उसकी खबर वहीं पर होगी। उसकी मिसाल ऐसी है कि बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत है, पिछले जमाने में एक आदमी गुनहगार था। ये ऐसा गुनहगार था कि वो कफन चोर भी था। जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि देखो, मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा है, तुम ऐसा करो कि मेरे मरने के बाद मेरी वसीयत को पूरा करो कि मेरे जिस्म को जला दो। हालांकि वह आदमी पक्का ईमान वाला था, गुनहगार था, पक्का मुवाहिद था, अल्लाह को एक मानने वाला था, लेकिन गुनहगार था। उसने अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा कि अगर मैं अल्लाह के सामने चला जाऊं, अल्लाह मुझे पूछेंगे, मेरी गुनाहों की सजा देंगे। इसलिए नादान था, जाहिल था आदमी, कुछ भी आकर क्या वाकिफ नहीं था। उसने कहा कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे जिस्म को जला दो, जलाने के बाद मेरी हड्डियों को पीस कर राख यानी उससे राख बना दो, और उस राख को यानी समंदर में कुछ फेंक दो, कुछ हवा में उड़ा दो, इसलिए कि ना मुझे कब्र में दफन किया जाए, ना अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिंदा किया जाए।
تو میں آ کر کے اللہ کی سزا سے بچ جاؤں گا. بدو تھا آدمی, جاہل تھا. تو بیٹوں نے کیا کیا, اس کے مرنے کے بعد اسی طرح اسے جلایا, اس کی راکھ بنائی, اس کی ہڈیوں کو پیس کر یعنی راکھ بنا کر کچھ سمندر میں اڑا دیا, کچھ ہوا میں اڑا دیا. اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو جمع کیا جائے. ہوا نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کے ذرات کو جمع کی. سمندر نے آ کر کے, سمندر کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کے ذرات کو جمع کیا جائے. اس کے ذرات کو جمع کیا گیا. پھر اللہ نے اسے آ کر انسان بنا کر سامنے پیش کیا. اللہ نے پوچھا کہ کئی کو جی تم ایسے کرے سو, کئی کو جلانے فرمائے سو. حالانکہ عرب کے اندر بھی پہلے زمانے جاہلیت میں کفار مشرکین مردوں کو دفن کرتے تھے, اور اسی طرح اگر یہود و نصارہ بھی مردوں کو دفن کرتے ہیں. لیکن ہندوستان ہی میں ایسے کفار اور مشرکین موجود ہیں جو انسانوں کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہ صحیح یعنی یہ غلط چیز ہے کہ انسان کو جلا کر راکھ کر دینا, تو اب اس کو سامنے لایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اللہ نے پیش کیا, کئی کو کرے سے تمہیں ایسا, یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے, تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس طرح کا کام کیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے ڈر کے یہ کام کیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا. تو میرے بھائی, یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو اندازہ لگاؤ کہ اگر انسان کے ذرات ہوا میں بھی چلے جائے, انسان کے ذرات پانی میں بھی مل جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس ذرات کو جمع کر کے انسان بنائے. اسی لیے کافروں کا آ کر کے سوال یہ تھا کہ اگر اللہ دوبارہ زندہ کرتے ہیں تو جو مٹی میں جا کر یعنی ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں, ہڈیوں کو دیمک کھا جاتی ہے, اللہ اسے کیسے جمع کریں گے, کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ وہی جواب دیے ہیں, ایک نطفے سے اللہ نے انسان کو بنایا, تو بنائے ہوئے انسان کو دوبارہ بنانا کیا مشکل بات ہے. تو میرا حال میرے بھائیو, والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے, پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وہاں پتہ چل جائے گا کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, اور کفر کیا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں آگے آئیں گے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.